ویلکم ایوری ون ان ہسٹری ود زارا ہسٹری نیور ڈائز. آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگے ہیں ایپیسوڈ 2 آف موسٹ انفلوئنشیل پیپل ان ہسٹری. تو آج ہم جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ہے کوئین میری دا ون آف انگلینڈ، جن کو کہ میری ٹوڈر یا بلڈی میری بھی کہا جاتا ہے. ابھی ہم آپ کے ساتھ کچھ فیکٹ شیئر کریں گے ان کے بارے میں. فیکٹ نمبر 1، میری کا جنم 18 فیبروری 1516 کو گرین وچ میں ہوا. وہ کیتھرین آف ایراگون اور ہنری دا ایٹھ آف انگلینڈ کی ڈاٹر ہیں. فیکٹ نمبر 2، کیتھرین آف ایراگون کی شادی پہلے میری کے انکل آرتھر سے ہوئی تھی، مگر ان کی مرنے کے بعد ہنری دا ایٹھ نے کیتھرین آف ایراگون سے شادی کر لی. فیکٹ نمبر 3، میری، ہنری دا ایٹھ اور کیتھرین آف ایراگون تینوں ہی کیتھولک کرسچن تھے. میری کا بچپن سارا ٹائم کیتھولک چرچ میں ہی گزرا تھا، اسی لیے وہ ریلیجن کے بہت قریب تھی. مگر پھر بعد میں ہنری دا ایٹھ نے چرچ آف روم سے اپنے تعلقات ختم کر لیے اور چرچ آف انگلینڈ کی بنیاد رکھی اور خود اس کے سپریم ہیڈ بن گئے. فیکٹ نمبر 4، ہنری دا ایٹھ کو شروع سے ہی بیٹوں کا بہت شوق تھا. وہ چاہتے تھے کہ ان کا وارث ایک بیٹا ہو جو کہ آگے سلطنت کو رن کر سکے. انگلینڈ شروع میں ایک پیٹریارکل سوسائٹی تھی. وہاں پر مرد کو بہت اہمیت دی جاتی تھی، عورت کو اتنی خاص کوئی بھی اہمیت نہیں دی جاتی تھی. اور کیتھرین اور ہنری دا ایٹھ کی شادی کو 20 سال ہو چکے تھے. اس وقت میری صرف 17 برس کی تھی جب اس کے فادر نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اس شادی کو ختم کر دیں گے اور نئی شادی کریں گے، جس کے لیے انہوں نے پوپ آف روم سے اجازت مانگی، جس پر انہوں نے انکار کر دیا. چونکہ کیتھرین ایک اسپین کے نوبل گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اسی لیے وہ چاہتے تھے کہ اسپین اور انگلینڈ کے تعلقات خراب نہ ہوں. فیکٹ نمبر 5، اس بات سے ناراض ہو کر کنگ ہنری دا ایٹھ نے اپنی بیٹی کو حکم دیا کہ وہ اپنی ماں کیتھرین آف ایراگون سے کبھی دوبارہ نہیں ملیں گی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کیتھرین آف ایراگون کی ڈیتھ پر بھی میری کو ان سے نہیں ملنے دیا گیا. فیکٹ نمبر 6، 1532 کے سال میں ہنری دا ایٹھ نے اینا بیلی نامی لڑکی سے شادی کر لی اور پھر 1533 میں انہوں نے اپنی پہلی بیٹی الزبتھ کو جنم دیا، جو کہ بعد میں کوئین آف انگلینڈ بھی بنی. الزبتھ نے کبھی شادی نہیں کی، اسی لیے ان کو ورجن کوئین بھی کہا جاتا ہے. فیکٹ نمبر 7، دوسری شادی کرنے کے بعد بھی کنگ ہنری کو بیٹا نہیں ہوا اور دوسری شادی کے چند سال بعد ہی انہوں نے اپنی بیوی پر چیٹنگ کے الزام لگا کر ان کو ایگزیکیوٹ کر دیا اور ان کا قتل اپنے ہاتھوں سے ہی کیا. فیکٹ نمبر 8، 1536 میں ہنری دا ایٹھ نے تیسری شادی کر لی، جس شادی کے بعد ان کی خواہش پوری ہو گئی ایک بیٹے کی، جس کا نام انہوں نے ایڈورڈ دا فرسٹ رکھا. کہا جاتا ہے کہ ایڈورڈ دا فرسٹ کی پیدائش کے بعد چونکہ ہنری دا ایٹھ کو اپنا وارث مل چکا تھا، اسی لیے انہوں نے اپنی پہلی 2 بیٹیوں کو ناجائز قرار دے کر ملک سے نکال دیا کہ کہیں یہ تخت پر نہ بیٹھ جائیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میری اور الزبتھ دونوں ہی اپنے باپ سے بہت زیادہ نفرت کرتی تھیں. فیکٹ نمبر 9، کنگ ہنری دا ایٹھ نے اپنی زندگی میں ٹوٹل 6 شادیاں کیں، جس میں سے انہوں نے 6ٹھی شادی کیتھرین پار سے کی. اس دوران ان کی کئی بیویوں کو انہوں نے یا تو خود قتل کر دیا یا وہ اپنی موت آپ مر گئی یا تو پھر ان کو انہوں نے چھوڑ دیا. کیتھرین پار پوری زندگی بادشاہ کے ساتھ ہی رہیں. وہ ایک نیک دل خاتون تھی، اسی لیے انہوں نے ہنری کو رضامند کر لیا کہ وہ اپنی دونوں بیٹیوں یعنی کہ میری اور الزبتھ کو واپس سے اپنا لیں اور اپنے محل آنے کی اجازت دیں، جس پر ہنری مان گئے اور اپنی دونوں بیٹیوں کو بلوا لی. الزبتھ اور میری کے محل واپسی کے بعد یہ بات طے کی گئی کہ اگر کنگ کو کچھ ہو جاتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد ایڈورڈ تھرون پہ بیٹھے گا، اور اگر ایڈورڈ کو کچھ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد میری بیٹھے گی، اور اگر میری کو کچھ ہو جاتا ہے پھر تیسرا نمبر الزبتھ کا تھا. پھر 1547 کے سال میں کنگ کی ڈیتھ ہوگی، جس کے بعد ایڈورڈ دا ون تھرون پر بیٹھے. ایڈورڈ دا ون کیونکہ بہت ہی زیادہ ریلیجیس تھے، وہ ایک پروٹیسٹنٹ کرسچن تھے، اور میری ان کی جو بہن تھی وہ ایک کیتھولک کرسچن تھی. میری تخت پر نہ بیٹھ جائیں، اسی لیے ایڈورڈ نے 11 سال کی عمر میں ہی بہت بڑا فیصلہ جاری کیا کہ اگر ایڈورڈ دا ون کو کچھ ہو جاتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد انگلینڈ کے تخت پر نہ تو میری بیٹھے گی نہ تو الزبتھ بیٹھے گی، بلکہ ان کی کزن جین گرے بیٹھے گی. یہ بات میری اور الزبتھ پر بجلی بن کر گری. فیکٹ نمبر 10، میری نے فلپ کنگ آف اسپین سے شادی کی. فیکٹ نمبر 11، فلپ اور میری دونوں ہی رومن کیتھولک تھے، اسی لیے جب انہوں نے شادی کی
تو ان کا مقصد یہی تھا کہ انگلینڈ میں جتنے بھی پروٹیسٹنٹ ہیں ان کو کنورٹ کر دیا جائے رومن کیتھولزم میں، اور اگر ان کے خلاف کوئی بغاوت کریں پروٹیسٹنٹ تو وہ ان کو کچل کر رکھتے ہیں، اور ایسا ہی ان دونوں نے مل کر کی۔ فیکٹ نمبر 12، 1553 کے سال میں ایڈورڈ دی ون کی بیماری کی وجہ سے موت ہو گئی، جس کے بعد جین گرے کو کوئین آف انگلینڈ بنایا گیا، مگر جین گرے صرف 9 دن کے لیے کوئین آف انگلینڈ رہی کیونکہ میری نے چالیں چل کر ان کو قتل کروا دیا۔ اس کے بعد میری کوئین آف انگلینڈ بنی۔ فیکٹ نمبر 13، میری جب کوئین بنی تو انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ الزبتھ کو جیل میں ڈلوا دیا، اور الزبتھ جیل میں پورا 1 سال رہی، مگر اس کے بعد میری نے الزبتھ کو رہا کر دیا۔ فیکٹ نمبر 14، میری کو بلڈی میری کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ میری نے زبردستی پروٹیسٹنٹ لوگوں کو کیتھولک کرسچن بنانے کی کوشش کی، اور جن لوگوں نے اس کی بات نہیں مانی تو ان کو جلا کر راکھ کر دیا، اس وجہ سے میری کو بلڈی میری بھی کہا جاتا ہے۔ فیکٹ نمبر 15، میری 17 نومبر 1558 کو بیمار ہونے کے بعد 5 سال انگلینڈ پہ حکومت کرنے کے بعد فوت ہو گئی، جس کے بعد الزبتھ دا ون، دا ورجن کوئین، انگلینڈ کی کوئین بنی۔ بلڈی میری کے بارے میں اتنا ہی۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔